درود شریف کا کثرت سے استعمال روحانیت کو بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، اس کی زبان دنیا اور آخرت میں خوشبو بن جاتی ہے۔ درود پاک ایک ایسا عطیہ ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا اور معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں تواضع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند رکھتا ہے۔ وقت اور قدر بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی اندازے کی غلطی سے پیدا ہونے والی بدگمانی ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے نظر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزاج کا رشتہ ہے، انسان اگلے انسان کے دل اور دماغ میں رہتا ہے۔ قسمت سے زیادہ خود پر یقین رکھو، قسمت پر یقین کرنے کی بجائے اپنی طاقت اور عمل پر یقین رکھو۔ جھوٹے کا سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کا بھروسہ جیتنا ہے۔ اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا نہ کرو، اگر پچھتاوا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔ موت کسی عقلمند آدمی کو کبھی حیران نہیں کرتی، کیونکہ وہ ہمیشہ جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر اپنا انصافی سے لڑتے ہوئے مر گئے تو اب کی آنے والی نسلیں ضرور بدلا لیں گی، اور اگر ظلم سہتے ہوئے مر گئے تو آنے والی نسلیں غلام بنیں گی۔ جس جگہ سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو، اس جگہ پر داخل ہونے کی حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ کسی کی زیادہ تعریف نہ کرو، کیونکہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ عقلمند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جنہیں آپ بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ انسان سکھاتے ہوئے سیکھتا بھی ہے۔ پہاڑ سے گر جانا کسی کی نظروں سے گر جانے سے بہتر ہے۔ غصے کا بہترین جواب خاموشی ہے، تھوڑی سی بھی تنقید اعلیٰ ظرف انسان کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ ہمارے اوپر کئی مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو وہ کام کرنے نہیں دیتے جو صحیح ہے۔ زندگی میں اگر مشکل وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنوں کا پتہ کیسے چلتا؟ جیسے بارش کے بعد چھتری بوجھ لگنے لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتا ہے۔ زندگی اچھے دنوں کے انتظار میں گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنے خلاف خاموشی سے بات سن لیں اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دیں، یقین مانے وقت سے بہتر جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، تمہیں وہی ملے گا جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا بلکہ وقت پر عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر اپنایا نہیں جا سکتا۔ سب کا درد بانٹتے بانٹتے شام ہو گئی، اپنا درد بانٹنا چاہا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو دینے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ کبھی نہ رکھنا ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ اختلاف میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں دوچار کرنے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل تار تار کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ وقت بھی عجیب شے ہے، کسی کا گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ یقین کرو اللہ کے سامنے آنسو گرانے کا مزہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب تو کوئی شوق، کوئی تمنا، نہ کوئی آرزو باقی ہے۔ اب تو بس زندگی گزر جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اب یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین رکھیں اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ ظلم کتنی ہی بلندی پر ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کر سکتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ رب کو سنایا کرو دل کا حال، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ کم ظرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اسے آپ یہ بات بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے تو وہ آپ کو اہمیت دینا ترک کر دیتا ہے۔ محبت، عزت اور اہمیت سنبھالنا اور قدر کرنا بہت خاص لوگوں کا کام ہے جو معمولی فہم رکھنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جس قدر زندگی سادہ ہوگی اتنی ہی تمہاری پریشانیاں کم ہوں گی۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماں باپ کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں، اللہ ہر ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین سما آمین۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا بلکہ بچوں کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ میں جب بھی اپنی ماں کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں سورت رحمان کی ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر مصیبت کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے پاس بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی اور بدبختی کیا ہوگی کہ ہمیں ہر کام کا وقت مل جائے لیکن نماز اور قرآن کا وقت نہ مل سکے۔ ہم دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ یہاں سے جانا ہی نہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ بادل برسے نہ برسے لیکن اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے بچے خدمت کریں نہ کریں، انہیں دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ وقت اور بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان پر کبھی بھروسہ اور غرور نہ کریں۔ جو اپنی عقل، دولت، اختیار اور وقت کو جاگیر سمجھے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، سب کچھ عارضی اور فانی ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ شخص بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جس قدر غم سکھاتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، انسان نہیں۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے دل کا غم اپنے دل میں رکھو، لوگ تو ہنسی اڑائیں گے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ مخلص وہ نہیں جو آپ کے سامنے آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ برا آدمی ہر کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ انسان جب حیوان بن جاتا ہے تو اس وقت وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص عقل مند ہو، گناہ اور عقل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے دیوار مجھ سے ہے۔ اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔
رشتے داروں کے حسد سے بچنے کے لیے کچھ خوبصورت اور حکمت بھرے طریقے اپنانا ضروری ہے۔ نیچے وہ 5 عادتیں بیان کی گئی ہیں جنہیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو نہ صرف حسد سے بچ سکتے ہیں بلکہ سکون اور کامیابی بھی پا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی نعمتیں رشتے داروں سے چھپا کر رکھیں۔ آج کے دور میں اپنی کامیابی، خوشی، مال اور دولت، سہولتیں ہر کسی کو دکھانا ایک عام سی بات بن چکی ہے، لیکن یہی عادت ہمیں رشتے داروں کے حسد اور نظر بد کا شکار بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر چمکتی آنکھ خیرخواہ نہیں ہوتی۔ جو چیز جس قدر قیمتی ہو اسے اتنا ہی پردے میں رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ جب تک ممکن ہو اپنے خواب، منصوبے، بچوں کی ترقی اور نئی چیزوں کو اپنے دل تک محدود رکھیں، کیونکہ بعض لوگ خوشی بانٹنے نہیں صرف جلن بڑھانے کے لیے قریب آتے ہیں۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری ایک ایسی دولت ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ حسد کی آگ کو اب سے دور رکھتی ہے۔ جب آپ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے آپ کے پاس کم ہو یا زیادہ، تو آپ کے دل میں کبھی مقابلے اور حسد کا خیال پیدا نہیں ہوتا اور نہ دوسروں کے منفی رویے آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شکر کا مزاج آپ کو حسد کرنے والوں سے بلند کر دیتا ہے، اور جب رب کی رضا آپ کے ساتھ ہو تو رشتے داروں کی ناراضگی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 3، کسی کی برائی کا جواب خاموشی سے دیں۔ جب کوئی رشتے دار آپ کے خلاف بات کرے، الزام لگائے اور حسد میں مبتلا ہو تو اس کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ یاد رکھیں، حسد ایک آگ ہے اور جو آگ سے لڑنے جائے گا خود بھی جل جائے گا۔ آپ کی خاموشی نہ صرف آپ کی عزت کو بچاتی ہے بلکہ وقت کے ساتھ حسد کرنے والے کو اس کی غلطی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ بعض اوقات خاموشی وہ جواب ہوتا ہے جو شور مچا کر بھی نہ دیا جا سکے۔ نمبر 4، دعاؤں میں سب کا بھلا مانگیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے بھلا مانگا جائے، ایون ان کے لیے بھی جو آپ کے لیے برائی چاہتے ہوں۔ جب آپ اپنے دل کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ آپ دشمنوں کے لیے بھی خیر مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کو حسد اور جلن اور نفرت جیسی منفی چیزوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جب دل صاف ہو تو زندگی میں خیر خود بخود آنے لگتی ہے۔ دشمن کی خیر کی دعا دراصل آپ کے نصیب کی صفائی ہے۔ نمبر 5، نظر بد اور حسد سے بچاؤ کی دعائیں پڑھیں۔ روحانی طور پر خود کو مضبوط بنانا بے حد ضروری ہے۔ ہر روز صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کو معمول بنائیں۔ صبح شام 4 کل شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور 3 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ دعائیں حسد اور جادو، نظر بد اور شر سے حفاظت کا مضبوط حصار بناتی ہیں۔ روحانی ڈھال کے بغیر دنیاوی ہتھیار بے اثر ہوتے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں، رشتے داروں کا حسد کوئی نئی بات نہیں، یہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اپنے قریبی لوگوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جو صبر اور شکر، خاموشی اور دعا کا راستہ اپناتا ہے، اللہ اسے وہ عزت، تحفظ اور ترقی دیتا ہے جو کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتی۔ اگر آپ ان عادتوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو رشتے داروں کا حسد آپ کو چھو نہیں سکے گا اور آپ سکون، برکت اور ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، تو میرا محافظ ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے۔ اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، مجھے ایسے لوگوں کی شرارتوں سے بچا جو مسکراتے چہروں کے پیچھے دلوں میں بغض چھپائے بیٹھے ہیں۔ میری نعمتوں پر اپنی حفاظت کی چادر تان دے اور میرے دل کو ہر طرح کی کدورت اور بدگمانی سے پاک فرما۔ مجھے اپنی امان میں رکھنا اور اپنے نور سے میری راہوں کو روشن فرما۔ آمین ثم آمین۔